الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. حضرات، اس دنیا سے ہر انسان کو ضرور جانا ہے اور بہت جلد جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے ہی لکھ دیا تھا. جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر زندگی ہے، اسے ضرور موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ موت کیسی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر پلٹ کر کے تم سب کے سب ہمارے پاس لائے جاؤ گے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ اور اس کی موت کیسے ہوتی ہے. اس دنیا سے انسان جب جاتا ہے تو کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی موت سے، اس کی زندگی سے خوش ہے کہ نہیں؟ اگر خوش ہے تو کامیاب ہے، اور اگر اس کی موت سے اللہ تعالی ناراض ہے، غصہ ہے، تو وہ شخص دنیا میں بھی ناکام ہوا، مرنے کے بعد بھی ناکام ہوگا. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ایک پوری مسلم فیملی کی سوسائڈ اور خودکشی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں بہت جلد اللہ کے سامنے جا کر کے اس کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے کاموں کا پورا بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا. پورا بدلہ دنیا میں کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس شخص کو دوزخ سے، آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جسے داخلہ مل گیا، انٹری مل گئی، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جو ہمارے سامنے حادثہ ہوا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان سوسائڈ اور خودکشی کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی مسلمان کسی کو اتنا تنگ کر سکتا ہے، اتنا ٹارچر کر سکتا ہے کہ ایک آدمی نہیں، ایک پوری فیملی 5 لوگوں کی وہ زہر پی لے، سوسائڈ کر لے، مرنے کا فیصلہ کر لے؟ کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے؟ ہم پچھلے 3-4 ہفتوں سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کردار اور کیریکٹر کیسا ہوتا ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت ہوتا ہے، ایک کنٹریبیوٹر ہوتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک شخص کے ذریعے سے جس نے شروع کیا 600 گھروں کو زندگی مل رہی ہے، 600 گھروں تک کھانا پہنچتا ہے ہر مہینے۔ اور دوسری طرف یہ گندی مثال اور گندا اگزامپل ہے کہ ایک مسلمان اس کے ذریعے سے اس کا مسلمان بھائی بچوں کو زہر پلا کر کے اور خود پھانسی پہ لٹک جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف ایسی بھی مثالیں ہیں، آپ کے ٹمکور میں علماء کا ایک کمیٹی ہے جس میں 35 علماء تقریباً ہیں، ہر مہینے 2000 5000 3000 جمع کرتے ہیں اور 100 گھروں تک کھانا پہنچاتے ہیں ایوری منتھ، اور پبلک سے اس میں 1 روپیہ نہیں لیتے۔ ایک طرف یہ بھی مثال ہے، دوسری طرف یہ بھی مثالیں ہیں کہ لوگوں کے لالچ اور ان کے سود اور ان کے بیاج، ان کے انٹرسٹ، ان کے حرام خوری کی وجہ سے لوگ گاؤں چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے، زندگی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس پورے واقعے کے جس میں 3 بچوں کو زہر پلا کر کے اور ماں باپ نے پھانسی سے لٹک کر کے اپنی زندگی ختم کر دی، اس پورے دل کو چھلنی کر دینے والے اور خون کے آنسو رلا دینے والے اس بھیانک انسیڈنٹ کے 3 پارٹس ہیں، 3 حصے ہیں، 3 کیریکٹر ہیں۔ آئیے ہم جانیں گے کہ تینوں کس طرح سے اس جرم میں شریک ہیں۔ سب سے پہلا وہ جس نے سوسائڈ کیا۔ دیکھیے انسان سوسائڈ کیوں کرتا ہے، کیسے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے؟ ایک نان مسلم کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ چلو اس کو خدا پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، مر کے مٹی میں مل جانا ہے، تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایک مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی اصل لائف نہیں ہے، اصل لائف تو آخرت کی ہے، اور ہم یہاں ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں تو مصیبتیں آئیں گی، بول دیا گیا ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا ٹیسٹ لے کے رہیں گے، بھوک سے، قرض سے، ڈر سے، ہر چیز سے، موت سے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، اپنوں کے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ انسان خودکشی کس لیے کرتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری زندگی کا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔
میرا پرابلم ختم ہو جائے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں کہ تم نے اگر سوسائڈ کی، خودکشی کی، آتم ہتیا کیا تو تمہاری زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پرابلم سالو نہیں ہوا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ، ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ بڑے پرابلم میں پھنس گئے تم. مسلم شریف کی 110 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، جس نے دنیا میں آتم ہتیا کیا، خودکشی کی، اپنے آپ کو مار لیا کسی چیز کے ذریعے، عذب بہ یوم القیامہ، اسی طریقے سے اسے قیامت کے دن جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی. پھانسی سے لٹک کر کے مرا تو ایک پنکھا اس کے لیے لگا دیا جائے گا جہنم میں، اور ایک پھانسی کا پھندا بنایا جائے گا اور کہا جائے گا اسی پہ لٹک کے مرتے رہو، اور وہ ہمیشہ ویسے ہی مرتا رہے گا. کیا پرابلم سالو ہوا؟ مسئلہ حل ہوا؟ اور بڑے مسئلے میں پھنس گئے. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مثالیں دے کے بتایا. فار ایگزامپل مسلم شریف کی 109 نمبر حدیث ہے، 109. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تردع من جبل فقتل نفسہ، جو پہاڑ پر سے گر کر کے خودکشی کر لے، آتم ہتیا کر لے، فهو فی نار جہنم خالدا مخلدا ابدا یتردع فیہا ابدا، کہ جو پہاڑ پر سے گر کر کے مر جائے. اب اسی میں آپ بلڈنگ بھی شامل کر لیجئے، کچھ لوگ بلڈنگ پر سے کود جاتے ہیں، تو جہنم میں اس کے لیے ایک بلڈنگ بنائی جائے گی، ایک پہاڑ بنایا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا اسی پر سے کود کے گرو اور مرو. اور ہمیشہ 3 ورڈ یوز کیے گئے ہیں، خالدن اس کا معنی بھی ہوتا ہے پرماننٹلی، ہمیشہ، مخلدن پرماننٹ، ہمیشہ، ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہی کرتا رہے گا وہ. کیا مسئلہ حل ہوا؟ پرابلم سالو ہوا؟ کیا نہیں سالو ہوا. پھر آپ نے فرمایا زہر دے کے مارا، من تحسا سمن، جس نے زہر پی لیا، فسمہ فی یدہ، زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتحسہ فی نار جہنم، وہ جہنم میں وہ زہر پیتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، فار ایور، ایٹرنلی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیا مسئلہ سالو ہوا؟ پرابلم حل ہوا؟ تیسرا، من قتل نفسہ بحدیدۃ، چھرا مار لیا، چاقو سے مار لیا اپنے آپ کو، گولی مار لی، فحدیدتہ فی یدہ، تو اس کا چاقو، اس کا گن، اس کا پسٹل اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو اپنے آپ کو مارتا رہے گا، کاٹتا رہے گا، یجع بہا فی بطنہ، اپنے پیٹ کو چیرتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیثیں اگر کسی انسان کو معلوم ہو تو کیا کبھی بھی وہ سوسائڈ کرے گا؟ لیکن اصل پرابلم کیا ہے، یہ چیزیں قرآن اور حدیث معلوم ہی نہیں، نہ سننا چاہتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جو خدا سے دور ہوا، یاد رکھیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ بھی ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے. جتنے لوگوں نے سوسائڈ کی ہے ابھی تک، ان کے بارے میں معلوم کیجئے. کبھی بھی کسی ایسے آدمی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ اللہ سے بہت جڑا ہوا تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، قرآن سے اٹیچڈ تھا، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس نے سوسائڈ کر لیا؟ کبھی نہیں. جو خدا سے دور ہوتا ہے، جو قرآن سے دور ہوتا ہے، وہی سوسائڈ کرتا ہے، وہی دوسروں کو مارتا ہے، وہی خود کو مارتا ہے.
لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں خودکشی کے، سوسائڈ کے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یا کوئی آپ کو اتنا تنگ کر رہا ہے کہ آپ سوسائڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو نمبر ایک آپ لوگوں سے باتیں کیجئے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ قدم اٹھانے جا رہا ہے تو ہم 1.5 لاکھ روپے دے دیتے، وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن معلوم ہی نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بزدل آدمی کے لیے نہ اللہ کے نظر میں کوئی جگہ ہے نہ دنیا والوں کی نظر میں۔ اب ہم سب لوگ بھی سوسائڈ کر لیں تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا دنیا کا سسٹم رک جائے گا؟ کیا نہیں رکے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور اس کے رسول نے طریقے بتائے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے جو آپ کے مسئلے کو سولو کر سکتے ہوں، حل کر سکتے ہوں۔ اور نمبر 2، قانون میں اس کے لیے کیا گنجائش ہے، کیا ہیلپ ہے آپ کے لیے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ انڈین پینل کوڈ IPC، اس میں ایک سیکشن ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے آپ کو اتنا ٹارچر کر رہا ہے کہ آپ سوسائڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ 306 انڈین پینل کوڈ IPC 306 اس کے ذریعے سے آپ کورٹ میں اگر جا کے کیس دائر کرتے ہیں تو ایسے شخص کو 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور مرنے کے بعد آپ لکھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، تو کیا ہونے والا ہے؟ مرنے سے پہلے اگر بتائیں گے تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان سوسائڈ کے بارے میں، آتم ہتیا کے بارے میں اور خودکشی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس طرح سے مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بھائی، لاسٹ پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے آپ کو؟ اگر فار ایگزامپل مجھے کوئی ٹارچر کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مجھے مار دے گا۔ اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے کیا؟ تو اگر دوسرا کوئی مجھے مارے گا اور مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس اس کا قرض دینے کے لیے ریئل میں پیسے نہیں ہیں، تو میں جنت میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو مار لیا تو کیا ہوگا؟ جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ جسم بھی کی اللہ نے بنایا ہے، یہ جان بھی اسی نے ڈالی ہے۔ یہ جسم اور جان کو لینے کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا، ایک شخص تھا جس نے سوسائڈ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا بادرنی عبدی فی نفسہ فحرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے اپنے بارے میں مجھ سے پہلے فیصلہ کر لیا تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھیک مانگ کر بھی میں جی سکتا ہوں، جائز ہے۔ بھیک مانگ کے میں جی سکتا ہوں، اگر میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے بچے کے پاس کھانے کے نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ لیکن اگر اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اور بچوں کو مار لیا تو ان سب کا خون میرے اوپر ہوگا، قیامت کے دن وہ سب میری گردن پکڑ کے لائیں گے کہ دیکھیے یہ ہے میرا قاتل، یہ ہے میرا مرڈرر۔ یہ تو پہلا کردار ہے اس کہانی کا جس میں 5 لوگوں کی جان گئی۔ دوسرا کیریکٹر دیکھیے کتنا بھیانک اور کتنا گندا ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی مجبوری نہیں سمجھ سکتا۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے بغل میں کیا ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اسی نے بتایا کہ ہم نے اپنا مسئلہ، اپنا پرابلم لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم نے لیا ہے تو دو، ہم کیا کریں گے؟ کیا اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے؟ اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے؟
اگر میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو میں اس وقت کیا سوچوں گا؟ کوئی آدمی اگر اپنا مسئلہ لے کر کے آئے تو جاننے کی کوشش کرنا فرض ہے کہ واقعی یہ اگر مجبور ہے تو اس کی مدد کرنا سوسائٹی کا فرض ہے، اور وہ شخص جو ٹارچر کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا سب کی ذمہ داری ہے۔ سوچئے تو صحیح، کیا وہ جس نے ٹارچر کیا، جو سود اور بیاج لیتا تھا، کیا اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا؟ وہاں پہ لوگوں کو معلوم ہوگا تھا، لیکن لوگوں نے نہیں روکا۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اس سود خور اور بیاج خور اور حرام خور کے ذریعے سے ایک پوری کی پوری فیملی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اس کا مجرم صرف وہ نہیں ہے جس نے سود لیا، جو بیاج بڈی چلاتا تھا، اس کا مجرم اور کرمنل وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو اس کے آس پاس رہ رہے تھے، جن کو معلوم تھا کہ یہ سود لیتا ہے، جنہوں نے اس کو کبھی روکا نہیں، ٹوکا نہیں اور اس کا بائیکاٹ نہیں کیا کہ تم اگر سود لوگے، بیاج لوگے تو ہمارے محلے میں تم کو رہنے نہیں دیں گے، تم کو یہاں سے بھگائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں۔ مسجد سے ہر جمعہ اعلان ہوتا ہے چندہ دے کے جائیے۔ کیا کبھی یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو یہاں لے کے آئے ہمارے پاس، ہم حل کریں گے؟ سوچئے تو صحیح۔ مانگنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم ہے، دینے کے لیے کیا نہیں ہے؟ کہ جو بھی جمعہ میں آ رہا ہے، کس کا کیا پرابلم ہے، یہاں پر آئے، ہم سولو کریں گے مل کر کے، سب بیٹھ کر کے۔ یہ عیسائیوں کے یہاں ہے، یہ یہودیوں کے یہاں ہے، مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے سنڈے میں جب عیسائی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو فادر ہوتا ہے سب کچھ ہونے کے بعد بولتا ہے اف یو ہیو اینی پرابلم ٹیل می۔ ادھر سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، فادر آئی ہیو مائی ڈاٹر شی گیٹس نو یہ گروم، اس کے پاس کوئی اسپاؤس نہیں مل رہا ہے، مجھے بتائیے، میرا مسئلہ حل کیجئے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کوئی ہے اس میں جو اس کا مسئلہ حل کر دے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں میں حل کروں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا قرض ہے۔ وہاں سسٹم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان پر لعنت کی گئی، وہ راستے سے گمراہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کے ساتھ کچھ ہوتا تھا تو وہ کہاں آتا تھا؟ کہاں آتا تھا؟ وہ کس کے پاس آتا تھا؟ مسجد میں آتا تھا، اور مسجد میں اس کا مسئلہ حل ہوتا تھا۔ وہاں پر جو لوگ تھے اس کے پاس، جو سوسائڈ کیے، اس کے پڑوسی، اس کے محلے والے، ان سب پر فرض تھا کہ وہ جانے آخر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بیاج کا قرض ہے، مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو کیوں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے لیا ہے تو تم جاؤ؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس چیز پر ہمارا ایمان اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ تو وہ جس نے یہ سوسائڈ تک پہنچایا لوگوں کو، اس کی لائف میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سود لے رہے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹنکور جب تک رہے گا تب تک لوگ اس شخص کو بھولیں گے کیا جس نے سود کی وجہ سے، بیاج کی وجہ سے 5 لوگوں کی جان لے لی؟ جن لوگوں کے نام اس میں آئے، یہ ان تمام سود خوروں کے لیے سبق ہے، لیسن ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس طرح سے ذلیل کرتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کی فوٹو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، پورے شہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پورے انڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ 2 ظالم اور لعنتی لوگ ہیں جن کی وجہ سے 5 زندگیاں ختم ہو گئی۔ اس میں اس سود خور کی لائف میں باقی تمام بیاج بڈی پہ چلانے والوں کے لیے لیسن اور پاورفل لیسن ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب اسی طرح آئے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی ذلیل کرے گا جس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے۔ اور تیسرا،
सोसाइटी, हम सब, हमारी सोसाइटी में ब्याज लेने वाले कितने परसेंट हैं? कितने परसेंट होंगे? 5%, 10%, ज़्यादा से ज़्यादा। अक्सरियत नहीं लेती है ना, मेजॉरिटी नहीं लेती है। क्या ये 80%, 90% लोग मिल करके इनको रोक नहीं सकते, जो जिंदगियां खा रहे हैं, जो सुसाइड पर मजबूर कर रहे हैं? एक हिंदू औरत ने वीडियो में क्या क्या बताया, आपने देखा? क्या क्या उसके 30,000 रुपये दिए और 1,30,000 रुपया मांग रहा है, उसके घर में जाकर के क्या क्या कर रहा है। ये है वो क्राइम जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर सूद लेते हो, संगे देते हो या लेते हो, तो तुमसे अल्लाह और उसके रसूल जंग का ऐलान करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल से जो लड़ेगा वो कभी जीत पाएगा क्या? अल्लाह ताला इन सूदखोरों को, उनके बच्चों को तबाह करेगा, उनके माल को तबाह और बर्बाद करेगा। हमने अपनी आंखों से देखा है, आप भी देख लीजिए, आप देख लीजिए। जो लोग भी ब्याज बड्डी पे पैसे चलाए हैं और चलाते हैं, मैंने अपने गांव में भी देखा है, उनके बच्चों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, भीख मांग रहे हैं, उनके माल को बर्बाद। एक हमारे सामने मिसाल है ना, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि वो सूदखोर जो है, वो हरामखोर, पूरी दुनिया के सामने अल्लाह ताला उसको जलील कर रहा है। इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी? और यही अंजाम सारे उन लोगों का होने वाला है जो अभी ले रहे हैं। तो तौबा करें वो लोग, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि हम एक हेल्पलाइन जारी करें, हर मस्जिद कमेटी ऐसा करे कि अगर किसी को कोई तंग करता है, इस नंबर पे फ़ोन करे, हम आकर के बात करेंगे, हम आकर के मसले को सुलझाएंगे, ताकि अगली बार किसी फैमिली को मुसलमान होकर के सुसाइड करने की ज़रूरत पेश ना आए। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? हर मस्जिद में बैतुल माल होना चाहिए कि ऐसे लोगों की हम मदद करें। तीसरा काम, हर मस्जिद के सर्कल में जितने लोग हैं, किसकी क्या कंडीशन है, किसके पास कमाई के ज़राए नहीं है, कौन गरीब है, कौन यतीम है, कौन बेवा है, इसका एक सर्वे होना चाहिए हमारे पास, ताकि अगर कोई मजबूर ऐसा है जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, हमसे आकर के राब्ता करे। और एक और चीज़, जुमा के बाद हर मस्जिद में ऐसा होना चाहिए कि ऐलान हो कि आप पर कोई जुल्म कर रहा है, कोई मसला है आपके साथ, आप आइए, हम बैठ करके उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये हुआ, तो ये जो ब्याज बड्डी का, संगे का जो खेल चल रहा है, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगा। और इनका बाइकआउट करना है, आइडेंटिफाई करके कि हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे गंदे लोग हैं जो देने के बजाय, कंट्रीब्यूट करने के बजाय हराम चीज़ें लोगों से ले रहे हैं। एक हफ्ते में बजाइए 1,000 रुपये एक आदमी जो ठेला चलाता है वो कैसे दे सकता है? क्या मतलब, क्या कह सकते हैं इसको कि इंसान जानवर के सतह से नीचे चला गया। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी ब्याज खाते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, आज तौबा करना चाहिए कि ये लोग कितनी बड़ी बुरी चीज़ खा रहे हैं। सूअर और कुत्ते का गोश्त जितना बड़ा हराम नहीं है, उससे बड़ा हराम है ब्याज खाना। 1 रुपया ब्याज का 36 बार जिना, फॉर्निकेशन, एडल्ट्री से ज़्यादा बड़ा गुनाह है, सही हदीस में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ब्याज से और सूदी कर्ज की लानत से बचाए। जो लोग दे रहे हैं उन्हें आज ही तौबा करने की तौफीक दे। जो लोग लिए हुए हैं उन्हें फ़ौरन जल्द से जल्द वापस, इसलिए कि लेने वालों पर वो भी खुदा के रसूल की लानत है, इसलिए कि वही प्रमोट करता है उसको। और जो लोग, जो सोसाइटी है हमारी, जो हम लोग हैं,
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ضرورت مندوں کو، اپنے کمزوروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی مدد کا ایسا سسٹم بنائیں کہ نیکسٹ ٹائم پھر کوئی ٹمکور میں اپنی فیملی کے ساتھ سوسائڈ نہ کرے، اپنی زندگی ختم نہ کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔